अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। पार्लियामेंट के बाहर आज क्या माहौल देखने में आया पाकिस्तान की तारीख में। इस तरह पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं जो आज फिर हुई हैं, हो रही हैं, और अभी हम जब बात कर रहे हैं ये सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, एक शिकंजा है जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपने आप को खुद फंसाया है। कोई और भी इसका जिम्मेदार नहीं है। और बात कहाँ से शुरू हुई? संजानी इस्लामाबाद का जलसा, बड़ी तगोदों के बाद उसकी लंबी कहानियां हैं, आपको जलसे की इजाजत मिली थी और उसी दिन एक कानून भी पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था और आपको भी उसका बखूबी इल्म था कि जो जलसे के रूट्स हैं उनकी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी, जो टाइमिंग है, जो SOPs हैं, जो आपने इंतजामिया के साथ तय किए हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। 3 साल की पकड़ है, सजा है, कानून बन गया है। लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में एक खत अभी तक वो निकला ही नहीं है कि आप, और वहां अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जो बड़कें मारी और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की वजीर आला पंजाब के हवाले से, पंजाब के लोगों के हवाले से, दोनों सूबों के अवाम को आपस में लड़ाने के हवाले से, असबियत, लसानी तासुब, मतलब शर्मनाक रवैया, पता नहीं किस जोम में थे मौसूफ। और उसके साथ बढ़ के कि हम आएंगे और ये कर देंगे। सहाफ़ियों के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। पूरी मुल्क की जो सहाफ़ती बरादरी है वो सरापा एहतजाज। अच्छा हुआ क्या? 48 घंटे भी नहीं, 24 घंटे बाद कौमी असम्बली का इजलास होता है, सहाफ़ी पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन उसमें एहतजाज करती है, वॉकआउट करती है, और इसी अली अमीन गंडापुर के दाएं बाएं, बल्कि उसके जो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, वो सहाफियों के पास आते हैं, पांव पड़ जाते हैं। माफिया, गैर मशरूत माफी कि गलती हो गई, वजीर आला को भी कहेंगे कि वो भी करे। तो भाई ये बढ़के ये चीजें आप करते क्यों हैं जब उस पर आप स्टैंड नहीं ले सकते और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है? अच्छा, उसके बाद फिर एपिसोड शुरू होती है। जैसे ही बाहर आए हैं आप देखें वहां पे क्या सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत साहब जो जलसा गाह में थप्पड़ मार रहे हैं अपने ही कारकुन को, भागते फिर रहे हैं, पुलिस आई हुई है गिरफ्तार करने, गाड़ी से नहीं निकल रहे। बड़े मासूम अल्फाज पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए हो? भाई आपने कोई जुर्म किया होगा, बल्कि किया आप तो को पता है कि आपने खिलाफ वर्जी की है कानून की, और आपको गिरफ्तार करने आए हैं। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई। हवास बाख्ता सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो मुराल जी जलसे से ये हो जाएगा, जलसे से वो हो जाएगा। 24 घंटे बाद ही इन गिरफ्तारियों से सारा मामला फारग। पार्लियामेंट के अंदर भाग खड़े हुए चेयरमैन PTI, उमर अयूब, बाकी रहनुमा, जरताज गुल साहबा तो कहीं किसी की गाड़ी में किसी के साथ लिफ्ट शिफ्ट लेके फरार हो गई। और जनाब अच्छा, सहाफियों को तड़ियां लगा रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा, एक सहाफी से उन्होंने बात की तो उसने आगे से जवाब दिया, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उसने कहा, आप तो बड़े तुर्रम खान हैं, हमें तो आपने पता नहीं कौन कौन से अल्फाज से नवाजा है जलसे में, हम आपका क्यों साथ दें? तो अपनी जो सपोर्ट मीडिया में भी बाकी थी उसको भी खुद खत्म कर लिया। और वजीर आला गंडापुर साहब, उनके लीडरान, उनके पार्टी के चेयरमैन और बाकी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, वो छुपे बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। भाई आप तो बड़के मार रहे हैं, आप पेशावर में भी नहीं है, इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपे बैठे थे। उस वक्त फोन करते रहे, फोन बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर इतलात थी आई भी कि भाई मौसूफ भी रगड़े गए। और देखें, जुर्म तो सबका फिर एक बराबर है। अगर आप वजीर आला हैं तो क्या कानून की गिरफ्त से आप बच जाएंगे? क्या माजी में इस मुल्क में क्या वज़राए आला और वज़राए आज़म उनके साथ नहीं हुआ, गिरफ्तारियां नहीं हुई, केसेस नहीं बने? तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, आपको अब इस जलसे के नतायज भी भुगतना पड़ेंगे। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ क्यों है? ये जो मैंने जैसे पहले कहा, ये आपने जो कमिटमेंट की थी इस्लामाबाद जलसे के हवाले से, कानून की खिलाफ वर्जी, जलसे के औकात की खिलाफ वर्जी, रियासत मुखालफ तकारीर भी इसमें शामिल हैं।
تو یہ آپ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, مقابلہ کریں. اچھا, جو شعیب شاہین صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, بہت شریف آدمی ہے, پتہ نہیں پی ٹی آئی میں کیسے موجود ہیں, تو اپنے دفتر میں بیٹھے تھے, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھیں, اس میں بڑی ایک اہم دلچسپ صورتحال ہے. اپنا موبائل اچھالا انہوں نے, جیسے ان کو پتہ لگا کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی ہے. اب ویژول دیکھ لیں, اپنا موبائل اچھالا کہ کہیں پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہ لگ جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اس موبائل میں کوئی راز ہیں, کوئی ثبوت ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو غیر قانونی ہیں, جو انہیں پھنسا سکتی ہیں. اسی لیے گرفتاری کے خلاف انہوں نے اپنی مزاحمت نہیں کی, اپنی ڈیوائس, اپنا موبائل, اس کو چھپانے کی کوشش کی, اپنے ملازم کو پھینکا کہ تم لے جاؤ کہیں اس کو غائب کر دو, کوشش کی, ناکام ہوئی. تو موبائل ہاتھ لگنے کے بعد جیسے رؤف حسن کے موبائل سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں, اسی طرح جو اب یہ لیڈر گرفتار ہوئے ہیں شعیب شاہین سمیت باقی, ان کے جب موبائل کا پورا نتیجہ اس کا سامنے آئے گا کہ اس میں کیا دیکھا گیا, فرانزک ہوا اس کا, تو نئے انکشافات ہوں گے. اور ہماری جو سیکورٹی ذرائع ہیں, پولیس کے اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, ان کے جو ماہرین ہیں, ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاریوں سے زیادہ ان ڈیوائسز کی ہی سمجھے خوشی ہے, اس سے ثبوت ہاتھ میں لگیں گے تاکہ ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے ان کو پکڑا ہے تو کیوں پکڑا ہے, تاکہ یہ پروپیگنڈا نہ کر سکیں, تاکہ ان گرفتاریوں کو سیاسی گرفتاریاں بنا کر پیش نہ کریں. یہ ثبوت بہت اہم ہوں گے جو ان گرفتاریوں کے بعد اب سامنے آئیں گے. اور جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے, چلے تھوڑا بڑھا لیں, 5 سے 7 دن کر لیں, 1 ہفتہ کر لیں, یہ بہت اہم ہے. خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جہاں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ جس حد پہ چلا جائے اور اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی, اگر ابھی بھی ان کو کسی وجہ سے کوئی معافی ملتی ہے یا کوئی نرمی برتی جاتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن مواد موجود ہے, ان کے خلاف کارروائی کسی بھی طرح کی وہ ناگزیر ہو چکی ہے. یہ ادارے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ان کا اب رویہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر خیبر پختونخوا میں جس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, آپ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے آپ کی جو تقریر ہے, یہ ہے کیوں آپ کی تقریر, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت فوج کی قیادت, اسٹیبلشمنٹ سب یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھائی آپ نے گورننس دکھانی تھی, آپ نے نہیں دکھائی. تو یہ صرف علی امین گنڈا پور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب سیاستدانوں کا ہے کہ وہ اپنی گورننس کی جب بھی بات آئے اس کا جواب دینے کی بجائے وہ معاملہ کوئی ایسا گھڑیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں, کوئی بیانیاں بنا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو فوج کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, تو اس لیے ہم ناکام ہوئے ہیں. نہیں جناب, آپ ناکام اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, آپ ناکام اپنی خامیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, آپ ناکام اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کا کیونکہ مطمع نظر گڈ گورننس ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو آپ ڈیلیور کرتے, آپ ڈیلیور ہی نہیں کرتے تو اس کے بعد سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. یہ کہانی نہیں چلے گی. اور میں صرف کہہ رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی یا علی بن گنڈا پور نہیں, یہ کسی کی بھی نہیں چلے گی, آنرشپ تو لینی پڑے گی. اور ویورز, ان گرفتاریوں کا فیز 6-7 دن کی جو میں نے بات کی, یہ صرف اس جلسے سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ پھر ایک تو 9 مئی سے واپس جڑنے جا رہا ہے, کیونکہ فوج سے وہ کہتے ہیں نا تازہ خبر آئی ہے. وہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب 9 مئی پر معافی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تو جناب جب معافی نہیں ہے تو پکڑ بہت سخت ہونے جا رہی ہے. جب پکڑ بہت سخت ہونے جا رہی ہے تو اس کی شروعات یہی ہوئی ہے, یہ جو شروعات ہے تو یہ اس سے بھی جڑی ہے. اور فیض حمید کے معاملات, اچھا اس میں بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اہم عہدے پہ تھے, انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا, لیکن
اس معاملے میں بھی فیض حمید سے بھی بڑا مجرم کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے فیض حمید کو بھی استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو اس بڑے مجرم تک پہنچنے کے لیے کام شروع ہے. شواہد آ چکے ہیں، ناقابل تردید شواہد. اور ظاہر سی بات ہے جب اس بڑے مجرم تک پہنچا جائے گا، اس کو گردن سے پکڑا جائے گا، تو یہ فوجی عدالت میں ہی کیس چلے گا. تو یہ معاملہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. بڑا مجرم کون ہے آپ پہ چھوڑتے ہیں، جو نام مرضی لے لیں، سمجھ تو آپ گئے ہی ہیں. تو جناب یہ پیش رفت ہے. اور اس میں جو سیاستدان ہیں، وہ چاہے عمران خان ہو، وہ چاہے نواز شریف ہو، وہ چاہے آصف علی زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، ان کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے. جب وہ کسی اسٹیبلشمنٹ، کسی آرمی چیف، کسی ڈی جی آئی ایس آئی، کسی بڑے عہدیدار، کسی جج، کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے آنر، کسی کو بھی جب وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو اپنی مرضی سے ڈالنا ہے. اور کسی کی اس میں ان سے بڑا چالاک کوئی نہیں ہے، جتنے مرضی معصوم بنے. تو اس لیے اصل جو ذمہ داری ہے اس طرح کے جرائم کی، ریاست کے خلاف اداروں کو سیاست میں لانا، بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان عہدوں کو استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے، ان کو مجبور کر دینا کسی بھی طرح، ان کو لالچ دینا، مالی فائدہ، اخلاقی طور پہ بہت سارے آپشنز ہیں، طریقہ کار ہے. تو جناب یہ بات اسی جانب آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی اب آگے جائیں گی. خبریں بہت ہیں، لیکن جو آج کی صورتحال ہے پارلیمنٹ کے باہر اور جو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، یہ معاملہ اب چلے گا. اس پہ ہم روز بات کریں گے، اس پہ جو پیش رفت ہوگی اور اب ان سے جو تفتیش ہوگی اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. تو اور آخر میں جو شروع ہو چکا ہے جوڈیشل ایئر نیا، اس حوالے سے بھی خبریں ہیں. آخر میں بتا دوں کہ پارلیمان میں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس حوالے سے اتفاق بھی ہو چکا ہے، اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت کے لیے بندے بھی پورے ہو چکے ہیں. اور جو اجلاس ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایوان صدر میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے اپنے اتحادیوں، اپنے اپنے اراکین کو بلا کے آج عشائیہ دیا، تو اس میں بھی چیزیں فائنل ہوئی ہیں. تو اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے بھی اہم ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ وی لاگ. اللہ حافظ.